کو قلب میں ڈالوں گا، قلب کو مؤثر کروں گا، میدان میں پھیلا کما کروں گا. سمین اعزاز اللہ آسمان زلزلے میں آ جائے گا. بابا جان بس بھیجتے تو دیکھیے بیٹا، مگر ٹائم ختم کب تک کرو گے، رزلٹ کتنی دیر میں دو گے؟ عباس نے کہا بابا یہ سب کروں گا. اور جانے کے بعد جب پہلا دشمن آئے گا نا، اس کے سر کو اپنے تلوار کی نوک پہ آپ کی انگلیوں کے اگے ہوئے پشتے ناخن پہ ٹوٹے ہوئے درِ خیبر کی طرح ٹوٹے ہوئے تارے کے طور پہ آسمان پہ اچھال کے پھینک، وہ اتنی اوپر جائے گا کہ اس کے گرنے سے پہلے آخری والا سا نہ لو، بس ایک حجاب تمہارے چہرے پہ ڈالنا چاہتا ہوں. یہ میں نے جو معراج کہا تھا وہ اسی حجاب کے لیے کہا تھا. کہاں کا لفظ کہاں چھوڑا جاتا ہے، معنی کتنے دیر میں نکلتے ہیں، یہ سماعتیں فیصلہ کرتی ہیں. بابا یہ حجاب کیا ہے؟ بیٹا اگر یہ حجاب اس دن نہ ہوتا تو وہ نہ رہتا. یہ حجاب دشمن کو اس مقدسے میں ڈالے گا. یہ علی ہے یا عباس میں ڈالنے لگنے آئے. اب چاروں طرف سے ایک ہی آواز، بس کیا علی؟ علی کا دماغ، علی کا دماغ، علی کا جلا، علی کی ڈھال، علی کی تلوار، علی کی رفتار، علی کی رفتار، علی کا رنگ، علی کا ڈھنگ، علی کی جنگ، علی کی صفائی، علی کی بھلائی، علی کی لڑائی. بس آپ ایک بات ٹوک دیجیے کہ میں علی نہیں عباس ہوں. مولا عباس کہیں گے چپ کے بیٹھو، اپنے باپ کے دشمنوں کے منہ سے علی علی کرانے کا مزہ ہے. دونوں پڑوسی وہاں آ رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے، ایک پکڑوں گا. تو اب وہ جو عاص ابن وائل کا تسمہ تھا، اتنا نمبر ہی تھا، عمر عاص مکاریوں کی فیکٹری. معاویہ نے اس کو کونی مار کے کہا آج تو علی عجیب موڈ میں ہے، جبکہ علی ہے ہی نہیں. آج تو علی کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اب تو تمہیں کو جانا پڑے گا. اچھا بچوں، بڑھاپے میں استادی بچانا بڑا مشکل کام ہے. اب ہم بھی 50 سال عمر ہونے کو آئی، اس وجہ سے ہم جانتے ہیں یہ بچوں سے مقابلہ کرنا. یہ سب کمپیوٹر کی ایج کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ، ان کے سامنے کلاس روم میں بھی استادی بچانا پسند کرتے ہیں. سر مگر یہ تھوڑی تو یوں آئی بیٹا وہ بھی ہے، مگر ہم نے بھی تو پڑھا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو بڑھاپے میں ہم لوگ جب بہادری بیان کرتے ہیں، ان کو پتا ہے اسی ملائٹ میں جنگل لڑتا تھا، نہ آدمی نہ آدم، رات میں درمیاں اور ایک دن شیر آیا تو ہم نے اس کے کلر پہ یہ پورن پر یہ چہرے اتنی دیر میں چھپکلی آئی تو ہم کود کے بھاگے. دادا کی طبیعت اب خراب رہنے لگی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے پتہ بتا دیا. اب آپ دیکھیے مکاریوں کی لغت کیا ہوتی ہے. جیسے ہی معاویہ نے عمر عاص سے کہا آج علی علی کوئی مار ہی نہیں سکتا علی کو. آج تو علی کا مقابلہ بس تم ہی کر سکتے ہو. میری فوج میں سب سے ہمیشہ تم مشورے دیتے تھے، اب کہ تم کو ہی جانا پڑے گا. اب عمر عاص کیسے اپنے نام بچائے. اب اس کی لغت سنیے، آپ اس کا ڈکشن دیکھیں، اس کا لہجہ.
علی کو قتل کر دوں گا، میں ماروں گا علی کو، کوئی مار ہی نہیں سکتا، مگر آج نہیں۔ آپ یہ مکاری کی انتہا ہے، آپ سمجھیے آج کسی صورت سے جان بچے لاکھوں پائے، آج کیا ہوگا؟ تو کہا وہ جو میرا پڑوسی ہے شاشا، علی کے قوم میں پڑوسی کا رہی نہیں جاتا۔ بہت قیامت کی بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، شاشا کو دیکھو، اس کی بہادری کا 16,000 نوجوانوں کے برابر اکیلا، اچھا 16 ہارس پاور کی بات نہیں، 16 ہارس پاور کا انجن ہے، بہادری کا، اس کو بھیجو۔ آشا آج علی بڑے، علی ہے ہی نہیں وہاں علی ہے ہی نہیں، جن کے لیے یہ سب، جن کے خوف کا یہ عالم ہے، وہاں تو عباس ہیں۔ آئے چاچا تم کو جانا ہوگا، ٹھیک ہے، مگر آج اگر میں علی کو قتل کروں تو بھی میری انسان، علی مجھے قتل کریں تو بھی میری انسان۔ آپ سمجھے علی کے صرف روب سے انسان جو ہے وہ وائی تباہی بننے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا وہ تو میرے 10 بیٹے ہیں، کسی باپ کے 10 نوجوان بیٹے ہوں اور وہ جائے علی کے ہاتھوں قتل ہو کے چلا ہے، اس کی بے عزتی ہے کہ نہیں؟ بمبئی والوں یہاں کم سے کم میڈیم آپ ایجوکیشن اردو ہے، اس لیے آپ قتل کر سکتے۔ محاورہ ہے کہ فلاں شخص پر بھروسہ مت کرنا، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ اگر آج تک کسی کتاب میں کسی شاعر نے یہ محاورہ نہیں باندھا کہ فلاں باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، انسان بیٹے پہ سب کچھ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، صرف علی کا بغض ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں رہ جاتا، یا پھر بیٹے باپ کے تھے ہی نہیں۔ عملی تفسیر کر رہا ہوں میں، کیمرے کے سامنے آپ رکھ کے دیکھیے، یہ کیمرے تو تصویر کھینچ نہیں پائیں گے، ڈرون والا ہوتا تو شاید بھائی اب آپ کو ڈھونڈنا ہونا پڑے گا، اچھا بھائی اب آپ کو کیمرے میں سے نہیں، جو لوگ آن لائن بھی ہیں، ایسا ہے کہ طاقت کی جو ڈیفینیشن ہے نہج البلاغہ کا فقیر ہی کم سے کم مطابق کر سکتا ہے۔ چلیے اب میں زبان سے پڑھتا ہی نہیں، اب میں مجلس آنکھ سے پڑھتا ہوں، اور آپ بھی کان سے سنیے گا، آنکھوں سے ہی سنیے گا، ارے آنکھوں میں ہی دل لگ لیجیے، کان مجھے دے دیجیے، دل میں آپ کو دے دوں گا، آنکھوں کا آنکھوں سے معاملہ ہو جائے، بس قیامت کی اپنی یہ سب دیکھیں، ڈرون کیمرہ لگانا پڑے گا، تو یہ جو میرے 10 بیٹے ہیں انہیں عباس کے مقابلے میں سمجھاؤ، تو سب سجاؤ سجاؤ سجاؤ۔ اچھا پہلے والے کا سر آسمان پہ جا چکا ہے وہاں، اب یہاں فیلڈنگ سج رہی ہے، اتنی دیر میں عباس کو رزلٹ بھی دینا ہے، وہ اختر کی تفسیر بھی دینی ہے، 1 2 3 4 5 6، ادھر یہ بھی ہے کہ وہ والا سرا نہ جائے، اس لیے اب عباس کے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 کے پیچھے 2-2 ہزار کا لشکر بھی ہے، 2010 2010 2010 2010 اب عباس کیا کریں بھائی، اور بھائی موبائل بند ہو گیا، سلمان بلند کر دیجیے، حضرت عباس کے سامنے جب 10 سجے تو اب حضرت عباس کا ٹائم تو ہے نہیں، اس لیے پہلے والے کا سر آسمان پہ جا چکا ہے، تو عباس نے اب دیکھیے گا آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں، اب آنکھیں اگر چوک گئی تو میں کیا کروں، حضرت عباس نے
लिए 9 और 10वीं के लिए हाथ कभी इशारा नहीं। ही उस शेर को हैं जो अपने शिकार पे खाद ना लगाए, बस देख ले और शिकार बन जाए। अब तड़पता हुआ बाप आया, अब्बास करीम बाप के करीम बेटे, बाप बेटे की जुदाई कैसे देखते हैं। शायद से कहा अरे मैं करीम बाप का करीम बेटा हूँ, जहाँ 10 बेटे गए हैं वहीं तुझे फौरन मिला फसल मौला का बेटा हूँ। हाय हाय हाय, अब वो आया सच के तोरा फटती तेरा और गोली तलवार बात ने जाके पहली बार तलवार थोड़ा सा चला, तो तलवार चलाई तो यूं चली और पीछे से नारे तकबीर, जैसे कुरान बुलंद किया था ऐसे नारा बुलंद किया। ज़बान के नेज़ों पे नारे तकबीर का कुरान बुलंद किया गया। हाय हाय, क्या हुआ? अब्बास का चूक गया, तलवार चली और उंगली दर्द पे गर्दन पे रखी है। अब्बास ने कुछ कहा नहीं, बस निगाहों से कहा, वार नहीं चूका, तारे निगाह टूट गया। कहा था मैंने आंखें चाहिए, आंख झपकी करने का अब्बास की तलवार चली नहीं। अब दिखाई क्या देती? अरे भाई नूर की स्पीड पता है, सूरज की पहली किरण चलती है तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड जमीन पे आती है। मुफज्जल ने पूछा था कि नूर रिसालत क्या है। छठे इमाम ने बताया था कि सूरज की किरणों का 10,000 गुना रफ्तार अगर किसी के पास है तो नूर इस्मत में है। उस नूर के बाद सबने कहा नारे तकबीर, क्या हुआ? कि अब्बास की तलवार चूक गई। अब्बास ने कहा तारे निगाह टूट गया। अब इतनी ऊपर अभी वो सर है कि अब्बास पूरे इत्मीनान में एक लम्हे में पॉज देके बैठ गए। अब्बास तमाशा देख रहे हैं, सर भी वहीं है, गर्दन भी वहीं है, घोड़ा भी वहीं है और खुशियां मनाई जा रही हैं। अब्बास की तलवार चूक गई और जब थोड़े से नारे वारे हो चुके तो अब्बास ने अशर को हल्की सी गिर दी। अब जो दाई वाली टाप उसने जमीन पर रखी, जमीन का डोलना था कि आधा धाड़ उधर, आधा धाड़ इधर। अच्छा धड़ तो नजर आया, सर किसी को पता नहीं कहाँ गया। अब लोग यूं देख रहे हैं, सर उधर से आवाज आई,